اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ آپ کی اسکرین کے اوپر اصول التجوید کا وہ پیج جس کے اندر آپ کا یہ سبق ہے وہ موجود ہے۔ تو را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ، را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقت میں ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی یہ حالت، یہ قاعدہ اس وقت پایا جائے گا جب کہ آپ اس را پر وقف کریں۔ چونکہ وقف کریں گے تو وہ را ساکن ہوگی، اگر وقف نہیں کریں گے تو وہ را ساکن نہیں ہوگی، وہ را متحرک ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر شروع میں یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ یہ حالت وقف میں ہوتی ہے، یعنی آپ وقف کریں گے تبھی یہ قاعدہ بنے گا، اگر آپ وقف نہیں کریں گے تو یہ قاعدہ نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے، بس اتنی بات سمجھنی ہے کہ یہ حالت وقف میں ہوتی ہے، باقی قاعدہ پورا وہی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جو را متحرک کا قاعدہ ہے، جو را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ ہے۔ یعنی پر کرنے کے لیے وہی دو حرکتیں زبر اور پیش والی، اور باریک پڑھنے کے لیے وہ ایک حرکت جو بچی ہے زیر کی۔ تو را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقف میں ہوتی ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یا کے علاوہ، یا کو چھوڑ دیا جائے، یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہے تو اس ساکن حرف سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہوگا تو باریک ہوگی۔ ٹھیک ہے، را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقت میں ہوتی ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہے، یا کو چھوڑ دیجئے، یا کا قاعدہ آگے آ رہا ہے، چونکہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو پھر را ہر حال میں باریک ہوتی ہے، چاہے اس یا جو ساکن حرف ہے اس سے پہلے چاہے کوئی بھی حرکت ہو تو را ہر حال میں باریک ہی ہوگی۔ تو اس لیے یا کا استثناء کیا گیا ہے، یا کو نکال دیا گیا ہے کہ یا کے علاوہ اگر کوئی حرف ساکن ہے تو اس ساکن حرف سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ جیسے والفجر، دیکھیں والفجر پر اگر وقف کریں گے تبھی یہ قاعدہ بنے گا، چونکہ اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر را کے نیچے زیر ہے تو را متحرک والا قاعدہ بنے گا۔ اسی طرح سے والعصر وقف کریں گے تو قاعدہ بنے گا۔ تو اگر ہم نے وقف کیا والفجر، دیکھیں آپ یہیں سمجھیے اس کو اسکرین پر، قرآن پاک کے اندر سمجھیے، وہاں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ والفجر، یہ سورۃ الفجر نکال لیتے ہیں ہم، سورۃ الفجر، یہ سورۃ الفجر والفجر۔ دیکھیے را کو اگر ہم نے را کے اوپر وقف کیا تو را ساکن ہوگا، والفجر۔ اب را ساکن ہو گیا، را ساکن سے پہلے جیم ساکن اور جیم سے پہلے فا کے اوپر زبر، تو اس لیے اب اس را کو پر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے را کے اوپر وقف نہیں کیا، وصل کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ را باریک ہوگی، چونکہ قاعدہ بدل جائے گا، اب یہ را متحرک والا قاعدہ ہو جائے گا، چونکہ را کے نیچے زیر آ گیا، حرکت آ گئی، تو اس لیے زیر آیا تو را متحرک والا قاعدہ بنا۔ آپ نے را متحرک کا قاعدہ پڑھا کہ زبر پیش ہو تو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک۔ تو والفجر ولیال، اگر ہم نے وصل کیا تو را کو باریک پڑھیں گے، تو اگر ہم نے اس کے اوپر وقف کیا تب یہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ بنا، والفجر ولیال عشر۔ اسی طرح چاہیے کہ وقف کیا، را ساکن ہو گئی، اور را ساکن سے پہلے شین ساکن ہوا، اور شین سے پہلے عین کے اوپر زبر، تو اس لیے عشر کی را کو بھی پر پڑھیں گے وقف کی حالت میں۔ کس طرح؟ والفجر ولیال عشر، عشر، ٹھیک ہے، والشفع والوتر، یہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ وقف کریں گے تو را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ بنے گا، تو را ساکن ہوئی، اس سے پہلے تا ساکن، اس سے پہلے واو کے اوپر زبر۔ ولیال واللیل اذا یسر، اسی طرح سے یہ
هل في ذلك قسم لذي حجر. اب یہاں یہ را باریک پڑھیں گے. یہ را اس لیے باریک پڑھیں گے کہ را ساکن ہوئی. را ساکن سے پہلے جیم ساکن اور جیم سے پہلے ہاں کے نیچے زیر. تو زیر ہوگا تو را کو باریک اور زبر پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ حالت وقف میں قاعدہ بنے گا. وقف کریں گے تبھی یہ قاعدہ بنے گا. اگر وصل کریں گے تو پھر یہ قاعدہ نہیں بنے گا, پھر قاعدہ بدل جائے گا. تو وہی آپ کو یہاں بتلایا گیا ہے کہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقف میں ہوتی ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہے تو اس ساکن حرف سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی. جیسے والفجر, والعصر, عسر, یسر, نار. نار میں را ساکن, اس سے پہلے الف ساکن, اس سے پہلے نون کے اوپر زبر. نور. را ساکن, اس سے پہلے واو ساکن, اس سے پہلے نون کے اوپر پیش. ذکر. را ساکن, اس سے پہلے کاف ساکن, اس سے پہلے را کے نیچے زیر. اس لیے ذکر کی را باریک, فکر کی را بھی باریک, ہجر کی را بھی باریک. ٹھیک ہے. تو را ساکن ہوگا, اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوگا, اس سے پہلے زبر پیش کی حرکت میں سے کوئی حرکت ہوگی تو را کو پر پڑھیں گے. زیر کی حرکت ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے. یہ ہوا را ساکن ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ. اچھا, اور اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو را ہر حال میں باریک ہوگی. جیسے خبیر, بصیر, قدیر. دیکھیں خبیر را ساکن, اس سے پہلے یا ساکن اور اس سے پہلے بس یہاں را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہوگی تو را ہر حال میں باریک ہوگی. اب یا ساکن سے پہلے کون سی حرکت ہے اس طرف ہمیں نہیں جانا ہے, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بس را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو را ہر حال میں باریک ہوگی. چونکہ بعض جگہ ایسا آتا ہے کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر کی حرکت ہے تو زبر ہے تو آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ پر ہونی چاہیے. لیکن یہ اگر قاعدہ دوسرا آپ کے ذہن میں رہے گا کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو پھر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے آگے مثال دی گئی ہے ضعیر. یہ ضعیر کی مثال ہے کہ را ساکن, اس سے پہلے یا ساکن اور یا سے پہلے ضاد کے اوپر زبر ہے تو زبر ہے تو را کو پر ہونا چاہیے. لیکن پر اس لیے نہیں ہوگی کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے. آپ کو ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ ہم نے قاعدہ پڑھا کہ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہے تو را ہر حال میں باریک ہوتی ہے. اس سے پہلی حرکت کی طرف ہمیں دھیان نہیں دینا, کوئی بھی حرکت ہو. لیکن یا کے علاوہ اگر کوئی اور حرف ہے تو پھر اس سے پہلے زبر پیش ہوگا تو اس کو پھر پر پڑھیں گے, زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دی گئی ہے, یہ ہوا قاعدہ کہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو را ہر حال میں باریک ہوگی. جیسے خبیر, بصیر, قدیر, خیر, ضعیر. ٹھیک ہے. اور پیش کی مثال قرآن پاک میں نہیں ہے, یعنی پورے قرآن پاک میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ یا ساکن سے پہلے پیش ہو. ٹھیک ہے. تو یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا ہے, یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا یا زیر ہوگا. تو ایسی پورے قرآن پاک میں کوئی مثال نہیں ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش کی حرکت ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تھا را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ. آپ کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے؟ دوبارہ میں آپ جی پڑے گا اور اچھی طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ توجہ سے سنیے گا. تیسری حالت را ساکن ساکن ما قبل متحرک. را ساکن ساکن ما قبل متحرک. جی مائک بند کیجئے, ایک مرتبہ سن لیجئے. را ساکن ساکن ما قبل متحرک یہ حالت وقت میں ہوتی ہے, یعنی یہ قاعدہ اسی وقت بنے گا جب کہ اس را کے اوپر وقف کریں گے. جیسے میں نے آپ کو سورۃ الفجر کے اندر آپ کو سمجھایا کہ را کو اگر را کے اوپر وقف کریں گے تو را ساکن ہوگی اور یہ قاعدہ بنے گا. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہو یا کے علاوہ, یا کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے
کہ یا کے علاوہ اگر کوئی حرف ساکن ہو تو اس ساکن حرف سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی. جیسے والفجر، والفجر، را کو ساکن کیا وف کی حالت میں، وف کیا تو را ساکن ہوا، اور را ساکن سے پہلے جیم ساکن، اور اس سے پہلے فا کے اوپر زبر. والعصر، والعصر، ٹھیک ہے. اسی طرح سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بالصبر، را ساکن، اس سے پہلے با ساکن، اس سے پہلے صاد کے اوپر زبر. لیکن اگر ہم نے وفق نہیں کیا تو پھر کون سا قاعدہ بن جائے گا؟ بتائیے، آپ بولیے. باریک ہوگا سب. جی، را متحرک والا قاعدہ بن جائے گا پھر یہ. چونکہ وصل کریں گے تو را کے نیچے حرکت ہے، وہ زیر کی حرکت ہے، را متحرک ہو جائے گا. اور را کے نیچے زیر ہوتا ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں. اگر وف کریں گے تو را پر بنے گی، اور اگر وصل کریں گے تو را باریک ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو را ہر حال میں باریک پڑھی جائے گی. جیسے خبیر، بصیر، را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن ہے تو اس لیے یہ تمام را پر پڑھی جائے گی. خیر، خیر، را ساکن، اس سے پہلے یا ساکن، تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. اگر ہم نے خیر پر وقف نہیں کیا، وصل کیا خیرن، تو اب را کو پر پڑھیں گے، چونکہ را متحرک والا قاعدہ بن گیا. خیرن وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ٹھیک ہے. تو را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن ہے تو را ہر حال میں باریک پڑھی جاتی ہے. تو یہ تھا را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ. یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اس میں اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے قاعدہ ہے را ممالہ کا. چلیے ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے، آپ یہ بھی پڑھ لیجئے. را ممالہ، چونکہ ابھی 2-3 ہمارے منٹ باقی ہیں تو ایک قاعدہ ہمارا ہو جائے گا، تو لہذا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اور وہ کتاب کے اندر پڑھیں گے. را ممالہ یعنی وہ را جس میں امالہ کیا گیا ہو، باریک ہوگی. امالہ کہتے ہیں زبر اور زیر کے درمیان کی حرکت کو، یعنی نہ تو زبر پڑھا جائے نہ زیر پڑھا جائے، ان دونوں کے درمیان کی آواز نکالی جائے. ان دونوں کے درمیان جو آواز نکلے گی اس کو امالہ کہا جائے گا. اور یہ پورے قرآن پاک میں بروایت حفص، یعنی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں صرف ایک جگہ ہے. امام حفص کی روایت میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے امام حفص کی روایت میں پورے قرآن پاک میں صرف ایک جگہ ہے. اور دوسری روایتوں میں بہت ساری جگہ ہے، جیسے بسم اللہ مجریہا. تو دیکھیے مجریہا، اس کو ہم مجریہا نہیں پڑھیں گے، نہ اس کو مجراہا پڑھیں گے، نہ مجریہا پڑھیں گے. مجری پڑھا تو زیر پڑھا جائے گا، مجرا پڑھا تو زبر پڑھا جائے گا. تو ہمیں نہ مجری پڑھنا ہے نہ مجرا پڑھنا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان کی حرکت پڑھنی ہے. مجریہا، بسم اللہ مجریہا. تو ایسی راہ جس میں امالہ کیا گیا ہو، ہمیں اصل قاعدہ پڑھنا ہے کہ اگر ایسی راہ جس میں امالہ کیا گیا ہو تو اس راہ کو ہمیں کیسا پڑھنا ہے. تو اس راہ کو باریک پڑھیں گے، یعنی وہ راہ را ممالہ، یعنی وہ راہ جس میں امالہ کیا گیا ہو باریک ہوگی. اور یہ قرآن پاک میں امام حفص کی روایت میں صرف ایک جگہ ہے، بسم اللہ مجریہا. یعنی ہم اس کو پر کر کے نہیں پڑھیں گے، مجریہا ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ باریک پڑھیں گے. تو اگر آپ جو ہے روایت حفص کے علاوہ آپ دوسری قراتیں اگر جانتے ہیں، آپ نے دوسری قراتیں پڑھی ہیں، تو ایسی رائیں جو جن کے اندر امالہ کیا جائے تو ان کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم ان کو باریک پڑھیں گے. لیکن امام حفص کی روایت میں پورے قرآن پاک کے اندر صرف یہ ایک جگہ ہے، اور دوسرے قاریوں کی روایت میں اور بھی جگہ امالہ کیا جاتا ہے. بہرحال قاعدہ ہے کہ را ممالہ یعنی وہ را جس میں امالہ کیا گیا ہو باریک ہوگی. اور یہ قرآن پاک میں امام حفص کی روایت میں صرف ایک جگہ ہے، بسم اللہ مجریہا.
تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اس کے بعد 1-2 قاعدے اور رہ گئے ہیں را کے. انشاءاللہ وہ قاعدے اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر را کا بیان مکمل ہو جائے گا. را کا بیان مکمل ہونے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ کے اندر آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے اگلا بیان شروع کیا جائے گا. تو آج کا ہمارا یہ سبق ہے. اس سبق میں اگر کسی کو کچھ معلوم کرنا ہو تو وہ معلوم کر لیں, نہیں تو اپنے پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں. پوچھنا ہے کسی کو کچھ؟ مالا اور امالا کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا ہے. مالا کا مطلب کیا ہے؟ کھڑی زیر نیچے جی کھڑی مد کہا جائے. آپ اس کو اردو میں اس طرح سے سمجھ لیں, جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں غیر آدمی, تو غیر بولتے ہیں غیر, بیر. تو جس طرح سے غیر میں ہمیں آواز نکالنی ہے یا بیر میں جس طرح سے آواز نکالنی ہے, اسی طرح سے ہمیں امالے کی آواز نکالنی ہے. مجرے رے, یعنی اگر زبر ہم نے پڑھا تو را ہوگا مجراہا, اور زیر پڑھا تو مجریہا پڑھنا ہے. تو ہمیں ان دونوں کے درمیان کا پڑھنا ہے, نہ زبر پڑھنا ہے نہ زیر پڑھنا ہے, بلکہ مجرے رے, یعنی جھکاؤ زیر کی طرف ہونا ہے تھوڑا سا, مجریہا. تو یہ ہوتا ہے امالہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کچھ سمجھ میں آ گیا. بہرحال آ جائے گا انشاءاللہ, آ جائے گا. آگے اور پڑھیں گے تو آ جائے گا. جی آ جائے گا, آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گا اس کا. یعنی کچھ بھی اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ پورا سمجھ میں آ جائے گا آہستہ آہستہ سے. ٹھیک ہے, بس آپ محنت سے کلاس لیتے رہیں اور سمجھ بہتر ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.